وہ اس چیز کو نگیٹ کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے بعد کے واقعات اگر آپ غور سے پڑھیں تو جو اصل مذہبی قوت تھی جب وہ نہیں رہی تو پھر پورا نظام ہی تبدیل ہو گیا۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ گروپ جو برسر اقتدار ہوتا ہے جب تک وہ طاقتور ہے تب تک وہ نظام درست رہتا ہے، لیکن اگر اس کا کام بگڑ جائے تو پھر یہ لازمی ہے کہ کوئی دوسرا گروپ اس کی جگہ لے لے۔ اس میں کچھ انقلابات وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ترقی دینے کے تنظیموں کی، لیکن ہوتا تو یہی ہے، بلکہ ایک تفاوت نہیں ہے ان دونوں گروپوں کو سنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانیت دنیا دونوں چیزیں تھیں، اس کا اثر کچھ پوری امت پر ہے، یعنی اکثر اچھے حکمران مقبول قسم کے حکمران ہیں، سوائے ان کے جو بالکل بدمعاش تھے، وہ اور بات ہے، لیکن زیادہ تر یہ قابلیت وہ خود دین کا احترام بھی کرتے تھے اور دینی لوگوں کا بھی، اس وجہ سے وہ بالکل اس سے خالی نہیں تھے۔ تاریخ میں اکثر حکمرانوں کے متعلق یہ نظر آتا ہے کہ صوفیہ کرام اور اچھے علماء سے انہوں نے کچھ نہ کچھ اثر لیا، ان ڈائریکٹلی ان کا اثر رہا، خود ڈائریکٹلی نہیں، خود برسر اقتدار نہیں تھے، اور یہی ممکن ہے جس وقت عام لوگوں کی حالت گر جاتی ہے تو انڈائریکٹلی ہی اثر ہوتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہوتا۔ آج کل جو رعایا ہے وہ علماء کرام کی سربراہی کے متحمل نہیں ہو سکتے، ان کی پابندی نہیں کر سکتے، وہ تو صرف کسی دنیا دار ہی کے زیر اثر ڈالتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں لیکن برداشت نہیں کر سکتے۔ اصل میں اس زمانے میں اگر آپ ان کے اوپر مذہبی سربراہی تھوپنے کی کوشش کریں تو کچھ منافقت پیدا ہو جائے گی، یعنی اس زمانے میں اب یہ دوسری چیز ہے کہ اس سے بہتر زمانہ آ جائے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ مذہب سے دوری کا رجحان تو شروع سے ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب آ جاتی ہے تو ویسے بھی لوگ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں تنزلی ہے۔ انہی صاحب نے عرض کیا کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں نہیں جانتے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو ایسے ہی باتیں ہیں، وہ خود جو کرتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے۔ جو سب سے زیادہ اسلام کا نام لیتے ہیں، اگر ان کی اخلاقی حالت دیکھیں تو وہ اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ کیا یہ اسلامی حکومت قائم ہو؟ اس چیز کا سب سے بڑا ضروری ہے کہ لوگ متحمل نہیں ہو سکتے۔ اتنے گروہ ہیں جو اپنے آپ کو خالص مذہبی کہتے ہیں کہ وہ چیختے رہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں، جب سب اسلام سے محبت کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پھر کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس قسم کی بات جو ہے وہ اس زمانے میں نہیں چل سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ خود مخلص نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین کا دور واپس لائیں گے، یہ تو ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ خلفائے راشدین جیسے لوگ آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، اور اگر آپ ان کی بلندی کے بعد تقویٰ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے، یعنی اس دور میں اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ گورنر نے، شاید وہ کوفے میں تھا، بہت بڑے صحابی تھے، غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی اور اچھا خاصا مکان بنایا ہے اور اس میں دربان بھی رکھا ہے کہ لوگ ہر وقت نہیں آ سکتے، اجازت ملے تو اندر آ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے صحابی کو حکم دیا کہ وہاں جا کر اس مکان کو جلا دو، کسی سے کچھ مت کہنا، صرف کہنا کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، پھر بغیر کسی سے بات کیے واپس آ جانا۔ آج کل کے زمانے میں تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا حکم دے سکتا ہو۔ وہ صحابی چپ چاپ گئے وہاں، انہوں نے راستے میں لکڑیاں خریدیں اور وہاں جمع کر لیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا کہ امیر المومنین کا حکم ہے۔ انہوں نے آگ لگا دی
دی، وہ مکان کافی جل گیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کسی نے تعرض نہیں کیا، کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ چپ چاپ واپس آ گئے۔ مدینہ شریف آ کر کہا کہ میں جلا آیا، یعنی ان کی تنبیہ یہ تھی کہ تم نے دربان کیوں مقرر کیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک صاحب ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ حکم لگا رہے ہیں اور یہ لوگ چپ چاپ ان کو مان رہے ہیں اور مروب ہو رہے ہیں، لیکن اس لیے کہ وہ ایک روحانی طاقت تھی، روحانی لوگ ہیں، روحانی طاقت کو مانتے تھے۔ ایک تو ان کی اسلام کے ساتھ وفاداری، مومنین کے ساتھ وفاداری، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شخصی روب ایک روحانی روب تھا۔ انہوں نے کوئی فوج نہیں، صرف ایک آدمی بھیج دیا، انہوں نے جلا دیا اور واپس آ گئے، اور یہ سب لوگ دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حکم دیا ہے کہ میں کچھ کہے بغیر واپس آ جاؤں۔ بعد میں انہوں نے خط وغیرہ لکھ دیا کہ تم نے یہ کیا وہ کیا، تو یہ حال تھا۔